دیکھیے اس جوان کو اتنا بیماری کی حالت میں نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ شخص جس کے پیر بھی سلامت نہیں لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے یہ کام میں ہے، پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے میرے عزیز۔ یہ لوگ شپ میں ہے لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں جوان جو کشتی میں سوار ہیں پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو نوجوان شخص ہے اس کے دونوں پیر سلامت نہیں لیکن پھر بھی نماز کے لیے آ گئے ہوئی مسجد میں، اور یہ تو ذہن سے کمزور ہے، جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہو سکے اللہ کی عبادت کر رہا ہے عزیز۔ یہ بوڑھے بزرگ جنہیں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے بیماری کی حالت میں، وینٹیلیٹر کے ساتھ نماز کے لیے آ گئے۔ یہ شخص جو ایک پیر نہیں لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس شخص کا انداز کو دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح رو رو کر مانگ رہا ہے۔ اور بے شک میرے عزیز اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور میرا اللہ اس مانگنے پر ہر حال میں وہ چیز عطا کرتا ہے میرے عزیز۔ میرا اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، یقین تو پیدا کرو میرے عزیز۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، نمازیں ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ ہمیں جسم عطا کیا، یہ جوانی عطا کی، یہ صحت عطا کی، ہر ایک اعضاء مفت میں عطا کیا، یہ شباب عطا کیا، لیکن ہم نے کیا کیا میرے عزیز؟ اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ کبھی اس بات پر غور تو کرو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں یہ جوانی جو دی، یہ جو حسن و جمال دیا، یہ جو دنیا دکھائی، یہ مفت میں دی نا، کبھی ہم نے شکر ادا کیا نہیں نا میرے عزیز۔ اللہ کی بتائی ہوئی فرض چیز ہے یہ، جسے ہم نماز کہتے ہیں، جو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے میرے عزیز، لیکن ہم کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں کیسے کیسے جوان کیسے کیسے بیماریوں میں وہ ملوث ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مددوں کے لیے آ گئے، مسجد تک آ گئے، نمازیں ادا کرنے، اللہ کو منانے میں لگ گئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے، اللہ اکبر۔ اور ہم ہیں کہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے، اللہ کی عبادتوں کا کوئی خیال نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی کوئی شکر گزاری نہیں، اللہ کی بس ناشکری نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور نمازوں کے ہم ترک کرتے جا رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے میں لگ جاؤ، با جماعت نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو میرے عزیز۔ اللہ کو اس جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے میرے عزیز۔ پتہ نہیں کل ہم نماز ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں، کل یہ زندگی تو ہوگی، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہمارا جسم سلامت نہ ہو تو کیا کریں گے ہم؟ ہمارے جسم میں کوئی مرض آ گیا، ہمارے جسم میں کوئی بیماری آ گئی، اور ہم نہ ہی سجدہ صحیح سے کر پائیں گے، نہ ہی رکوع صحیح سے کر پائیں گے، تو اس وقت کی عبادت کا کیا فائدہ میرے عزیز؟ اللہ اکبر۔ خدا را توبہ کر لو، لوٹ آؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ گزارش ہے آپ سے میرے عزیز، میرے اللہ کے بڑے احسانات ہیں، بڑا کرم ہے میرے عزیز ہم پر۔ ہم جہاں کر بھی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی شکر گزاری نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا ہم بدلہ نہیں عطا کر سکتے اللہ کو، لیکن اللہ نے جو فرض کام دیے ہیں نا میرے عزیز، سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ یہ ایک ایسا قرض ہے ہمارے اوپر جو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے میرے عزیز۔ اگر ہم نہ کریں گے نا، بڑی سخت پکڑ ہوگی، بڑی خطرناک پکڑ ہوگی میرے عزیز۔ خدا را آپ سے التجا ہے، آپ سے گزارش ہے، جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کرو، اوروں کو بھی ہدایت دو، اور وقت رہتے کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پھر کریں گے، دیکھیں گے، یہ سب ساری چیزوں کو چھوڑ دو میرے عزیز۔ ابھی وقت ہے، ابھی یہی لمحہ ہے، یہی لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر نمازوں میں لگ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں سے دوری اختیار بہت کر لی ہم نے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، لیکن اب نہیں، اب وقت ہے لوٹنے کا، وقت ہے واپس آنے کا، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتی ہیں میرے عزیز۔ سوچو تو صحیح نا، دنیا میں اگر کسی نے ہم سے کہہ دیا کوئی کام، اگر ہم اس کام کو نہ کریں، اس کو عمل میں نہ لائیں، تو ہم اس شخص کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتے، اس شخص کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے، اور اس کی ناراضگی کا ہمیں جو سبب ملتا ہے وہ الگ۔ بس سوچو تو صحیح، اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ اگر ہم بغیر نماز کے موت آ جائے، بغیر نماز کے مر جائے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے بارگاہ میں؟ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے بارگاہ میں؟ کس طرح جواب دیں گے وہ اللہ کے بارگاہ میں میرے عزیز؟ یہی تو وقت ہے
اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا یہی تو وقت ہے، توبہ کرنے کا یہی تو وقت ہے، رجوع کرنے کا یہی تو وقت ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا۔ جب مر جائیں گے تب کریں گے۔ اللہ مولا کائنات فرماتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہیں ہم بھی تو اسی میں سے نہیں؟ ہم بھی تو سوئے ہوئے نہیں؟ یقیناً میرے عزیز ہم لوگ سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر، جب ہم مریں گے تب جاگ جائیں گے، تب ایک سیکنڈ کے لیے ہم ترس جائیں گے، اللہ ایک سیکنڈ دے کہ اللہ اتنا وقت دے کہ پھر دنیا میں جاؤ 2 رکعت ادا کرو، لیکن نہیں نہ میرے عزیز، وہاں رو رو کر خون کے آنسوؤں کا سمندر بھی ہم بھر دیں گے نا میرے عزیز، لیکن پھر بھی ہمیں وقت نہیں ملے گا، ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ جب تک جسم میں روح ہے، جب تک جسم میں جان ہے، تب تک ہمیں نیکی کرنے کا موقع ہے، تب تک نماز ادا کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے ہمیں جان ہے، ہمیں جسم سلامت ہے، لوٹ آؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کو منانے میں لگ جاؤ میرے عزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور معذوروں سے سبق لو میرے عزیز۔ اللہ نے ان کا جسم اس طرح بیماری میں منحصر سے، لیکن پھر بھی نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے سلامت ہیں۔ بس اسی چیز کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ کی مدد کرنے میں، راضی کرنے میں، آمین۔ اللہ